بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. اس آیہ مبارکہ میں مومن کی خوبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو گزشتہ چند نشستوں سے ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں گفتگو کر رہے ہیں. والذین یؤمنون، اور اے پیارے حبیب، کچھ لوگ جو آپ کی طرف اور آپ سے قبل جو کلام اتارا گیا ہے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کلام پاک آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے قبل اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا کامل یقین ہے کہ ایک دن آخرت بھی برپا ہونی ہے. ان ساری خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد وحدہ لا شریک، اب اس بندہ مومن کا جو اللہ رب العزت نے ایک مومن کی خوبیاں بیان کی ہیں، جب وہ ان خوبیوں پہ پورا اترتا ہے تو اللہ پھر اس کا مقام یہاں پہ بیان فرما رہا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت عطا کر دی گئی ہے. ھدی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے اللہ نے انہیں ہدایت عطا کر دی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو کامیابیوں کی طرف گامزن ہیں، کامیابیاں جن کا مقدر کر دی گئی ہیں. کامیابی کا جو دستور ہے وہ اللہ کے ہاں مختلف ہے. دنیا میں دستور ہے جس کے پاس اچھا پیسہ ہو، مال ہو، صاحب جائیداد ہو، اچھے کپڑے پہنتا ہو، رہن سہن اچھا ہو، یہ زندگی کا معیار ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس سے قبل کی آیات میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پہ ایمان لایا، نمازیں ادا کی اور جو رزق دیا اس سے خرچ کرتا ہے. اللہ کے ہاں کامیابی کا دستور یا کامیابی کا ذریعہ کوئی اور چیز ہے. فرمایا جو یہ کام کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں وہ کامیاب ہے، اور وہ جو یہ کام کرے گا اولئک علی ھدی من ربہم، پھر میری طرف سے وہی مہتدی، وہی ہدایت یافتہ ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فلاح اسی کا مقدر ہے. گزشتہ نشست میں جو ہم نے گفتگو کی تھی اس میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پہ ایک دو باتیں رہ گئی تھیں، وہ گوش گزار کر دیتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میں نے رزق دیا ہے وہ انسان اس رزق سے اللہ کی راہ میں، میری راہ میں خرچ کرتا ہے. تو جو بھی ہم صدقات و زکوٰۃ اور جو بھی دیتے ہیں یہ سارا اس میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں
اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ انسان راہ خدا میں خرچ کرے، ایسا بھی نہ ہو کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ گردن کے ساتھ باندھ لے، مطلب کہ بہت کنجوسی کرے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ سارا کچھ ہی لٹا دے۔ فرمایا وَلَا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، سارا کچھ دے کے پھر وہ ہاتھ ملتا رہ جائے، ملامت کرتا رہ جائے۔ میانہ روی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے انسان تو خرچ کر۔ انفق علیک یا ابن آدم، انفق علیک، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ پھر تجھ پہ خرچ کرے گا، اللہ تجھے اور نوازتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے نوازتا جاؤں گا۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، والمعنى انفق الاموال الفانیۃ فی الدنیا لتدرک الاحوال العالیۃ فی العقبہ، کہ دنیا میں مال جو ہے انسان کا، اس کو خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے انفق الاموال الفانیہ، یہ فنا ہونے والا، یہ چلے جانے والا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر، لتدرک الاحوال العالیہ، کہ تاکہ تو قیامت کے دن اعلیٰ مقام کو اللہ کا قرب تجھے نصیب ہو سکے۔ اور پھر فرمایا معناہ اعط الناس، دوسرا یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہیں انہیں تو رزق کا، فرمایا اعط الناس ما رزقتک، جو میں نے تجھے رزق دیا ہے، جو ضرورت مند ہے تو اسے عطا کر، حتی ارزقک ای فی الدنیا والعاقبہ، یہاں تک کہ میں تجھے دنیا میں بھی نوازوں گا اور آخرت میں بھی تجھے نوازوں گا۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، ایک دو دفعہ غالباً میں نے آگے بھی بیان کی ہے، کہ اگر آپ کسی کو ضرورت میں دیکھو اور تمہارے بس میں ہو کہ اس کی اس ضرورت کو پورا کر سکو، کسی کو مصیبت میں دیکھو اور یہ تمہارے بس میں ہو کہ اس مصیبت کو دور کر سکو اور تم دور نہ کرو، تم زاہد ہو سکتے ہو، ڈاکٹر ہو سکتے ہو، حافظ ہو سکتے ہو، متقی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام سب سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن سب سے اعلیٰ اور سب سے قیمتی اور بھاری چیز جو میزان پہ تولی جائے گی وہ تمہارا حسن اخلاق ہوگا۔ یہ نہیں کہا تمہارے روزے سب سے بھاری ہوں گے، تمہاری زکاتیں سب سے بھاری ہوں گے، تمہارے سجدے سب سے بھاری ہوں گے، نہیں، حسن اخلاق، تمہارا نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش آنا، یہ قیامت کے دن سب سے بھاری، سب سے قیمتی اور سب سے اللہ کے ہاں قیمتی ہوگا۔ اور پھر اس آیہ مبارکہ میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہاں پہ حجیت حدیث بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے دیگر علوم بھی عطا کیے، جو علوم اس قرآن کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ صرف کتاب کا معلم بنا کے بھیج دیا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کے ساتھ آپ کو معلم بنا کے بھیج دیا۔ اور پھر ایمان بالکتاب بھی آ گیا یہاں پہ۔ ایک مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک قرآن اور اس سے قبل کی جتنی بھی صحیفے ہیں یا جتنی بھی کتابیں ہیں ان پہ ایمان نہ لے کے آئے۔ فرمایا وما انزل من قبلک، پتہ چلا کہ جو انبیاء پہ اس سے قبل جتنے بھی صحیفے اور جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وما انزل من قبلک، اس پہ بھی ایمان لے کے آئے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، ہم تو اس پہ ایمان لائیں گے جو صرف ہم پہ نازل ہوا، جو ہمارے علاوہ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کچھ بھی میں نے نازل کیا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کتابوں پہ بھی ایمان لانا ہے اور سارے انبیاء پہ بھی ایمان لانا ہے۔ یہاں پہ ختم نبوت کا معاملہ بھی اللہ
ختم نبوت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو نازل کیا یا ہو چکا اس پہ ایمان لانا. یہ نہیں کہا وما ينزل بعدک، کے بعد میں بھی جو نازل ہوگا اس پہ بھی ایمان لانا. پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور اگلی جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. اب ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس کی نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولیاء اللہ نیک لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا. قال الذین اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا ایک ہدایت والا انسان، متقی انسان، اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جب تم اس کے چہرے کو دیکھو اور تمہیں خدا یاد آ جائے. اور یہ بھی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. فرمایا یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر، یا رسول اللہ کن لوگوں کے پاس میں بیٹھوں، کن لوگوں کے پاس بیٹھنا میرے لیے بہتر ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، ایسی صحبت میں بیٹھا کر، ایسے دوستوں کے پاس بیٹھا کر جنہیں تو دیکھے تو تجھے خدا یاد آ جائے. اور پھر فرمایا وزاد فی علمکم من تقول، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کر جو گفتگو کریں تو تیرے علم میں اضافہ ہو. اور پھر وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اور جو عمل کریں تو تجھے آخرت میں بہتری کی یاد دلائے کہ میں بھی ایسا عمل کروں تو میں بھی اللہ کے قریب ہو جاؤں. جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت نواز دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کامیابیاں جن کا مقدر بن گئی ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی نصیب فرمائے. سنتے ادا فرما لیں. وما توفیقی الا باللہ.